بزرگان محترم، عزیزان ملت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت اونچی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات سب کچھ کرنے والی ذات ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما، اللہ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا۔ وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی کو برسایا۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس پانی سے تمہارے لیے رزق کو بنایا، رزق کو پیدا کیا۔ وسخر لکم الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر فرمایا۔ وسخر لکم اللیل والنہار، دن اور رات کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ اور سمندروں کو بنایا، سمندر میں کشتیوں کو چلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے جو سارے کام انجام دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ہمارا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا نہیں ہے۔ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ یہ سارا کائنات، یہ سارا عالم اللہ نے بنایا ہے۔ کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ انسان ساری مخلوق میں جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات پیدا کیا ہے، ساری مخلوقات میں انسان کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ انسان ہی بڑا ہے ساری مخلوقات میں۔ جیسے ہم لوگ ہیں، انسان ہیں، ایسے ہی بہت ساری مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ وہ کہاں کہاں رہتی ہے؟ سمندروں میں رہتی ہے، جنگلات میں رہتی ہیں، ہواؤں میں رہتی ہیں، زمین پر رہتی ہیں۔ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ پیدا کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت، اللہ کی وحدانیت، یہی مقصد ہے پیدا کرنے کا۔ ہم جس طرح سے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، دوسری مخلوقات بھی ہیں جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، جسے ہم حقیر سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، کیڑے مکوڑے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، کلیم اللہ تھے، بات کرتے تھے، ڈائریکٹ بات کیا کرتے تھے۔ تو پوچھا، یا اللہ تو روزی کیسے پہنچاتا ہے؟ تو اپنی مخلوق کو روزی کیسے پہنچاتا ہے؟ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، اے میرے کلیم، جو تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے، اس عصا کو اس پتھر پر مارو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو مارا۔ وہ ایک چٹان تھی، ایک بڑا پتھر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مارا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور ٹکڑوں میں سے ایک کیڑا، اللہ کی مخلوق زبان میں ہری پتی لیے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے یہاں پر بھی نہیں بھولا، روزی وہاں پر بھی پہنچا رہا ہے۔ تو اللہ کی ذات وہ ذات ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جاندار، ہر چوپائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق ہیں، سارے مخلوق کو روزی پہنچاتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ٹھکانے کو بھی جانتے ہیں، اس کے رہنے کی جگہ بھی جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سارا نظام کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارا نظام کر دیے ہیں روزی پہنچانے کا،
انسانوں کو اللہ مخلوق اپنی مخلوق کی دیکھ بھال کا سارا نظام کر دیے ہیں. یہ جو موسم آ رہا ہے، جو سردی کا موسم، جو گرمی کا موسم، یہ جو آتا ہے یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے. یہ بھی سردی کا موسم اللہ کی مخلوق ہے. موسم گرما وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اللہ نے اس کو انسانوں کے لیے بنایا ہے، انسانوں کی آرام کے لیے بنایا ہے. جو آج کل جو موسم سرما میں زندگی گزار رہے ہیں، موسم سرما میں زندگی گزار رہے ہیں، صبح سویرے اٹھنے نہیں ہو رہا ہے. سردی کا موسم ہے، موسم سرما کہتے ہیں. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے لیے اجر ہے رکھا ہے. حدیث میں آتا ہے الشتاء بہار المؤمن، جو گرما کا موسم ہے، سرما کا موسم ہے، وہ مومن کے لیے بہار ہے، بہار کا موسم ہے. کوئی موسم انسان کے لیے، مومن کے لیے بیکار نہیں بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چاہے وہ موسم گرما ہو چاہے موسم سرما ہو. موسم سرما میں جو جس کی ضرورت ہے اس میں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے لیے، انسانوں کے لیے ساری چیزوں کو اس میں مہیا کر دیا. ایک حدیث ہے، یہ موسم سرما اور موسم گرما کیوں آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر پوچھا، معلوم ہے یہ موسم سرما اور موسم گرما کیوں آتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ بتا دیجئے. تو فرمایا جہنم جو بہت ہی خطرناک جگہ ہے، خطرناک جگہ جہنم میں بھی بہت سارے جہنما ہیں. بہت ہی خطرناک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ بنایا جہنم کو. اس کی آگ کو، جہنم کی آگ کو کس طرح سے تیار کیا گیا، کس طرح سے بنایا گیا. 1000 سال تک جہنم کی آگ کو دہکایا گیا، 1000 سال تک جلایا گیا جہنم کی آگ کو، تو وہ کالی ہو گئی. اور 1000 سال تک دہکایا گیا، جلایا گیا تو سفید ہو گئی. اور 1000 سال تک دہکایا گیا، جلایا گیا تو وہ کالی ہو گیا. اور جتنا زیادہ جلایا جائے وہ کالا ہو جاتا ہے. تو آج وہ جہنم کالی ہی ہے. جب بھی کوئی جہنمی اس میں چلا جاتا ہے تو کسی کو معلوم نہیں پڑے گا کہ بازو کون چیخ رہا ہے. اتنی خطرناک جہنم ہے. بڑے بڑے بچھو ہیں جہنم میں، بڑے بڑے سانپ ہیں، بڑے بڑے اژدھے ہیں. بہت ہی خطرناک ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے پناہ مانگو. بہت ہی خطرناک جگہ ہے، بہت ہی خطرناک جگہ ہے. وہاں پر کون جائیں گے؟ اللہ کے نافرمان، اللہ کے باغی، مشرک، کافر جہنم میں جائیں گے. مسلمان بھی جائیں گے. کون مسلمان؟ جو نافرمان ہیں، اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیے، اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیے. نماز پڑھنا تھا نہیں پڑھے تھے، دوسروں کے حقوق کو ادا کرنا تھا نہیں ادا کیے. بہت سارے احکامات ہیں، اللہ کے حکمہ ہیں، اس کو ادا نہیں کیے. کبھی کبھار کر لیتے، کبھی کبھار چھوڑ دیتے. تو ایسے جسے اللہ چاہے معاف کر دے گا، اللہ جسے چاہے معاف کر دے گا. کب معاف کرے گا وہ بھی معلوم کرنا ہے. اللہ غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا. کب معاف کرے گا؟ ہمیں امید کیا کرتے ہیں نماز چھوڑ کے اللہ معاف کرنے والا ہے. ہمیں زبان سے بولتے رہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا. نماز چھوڑ کے کیا بولتی؟ اللہ معاف کرنے والا، اللہ معاف کر دے گا. کوئی اللہ کا حکم سناؤ، اللہ معاف کرنے والا. ضرور بھی ضرور اللہ معاف کرتا ہے. اللہ غفور رحیم ہے. ہمیں بس اسی پر ہمارا ایمان ہے یا اسی پر یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یہی یقین کے اوپر ہمیں نماز پڑھتے ہیں. یہی اسی یقین کے اوپر ہم کیا ہے عبادتیں کرتے ہیں. عبادتیں چھوڑ کر یقین کر رہے ہیں کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. تو اللہ سن لو، اللہ تعالیٰ ایسے ہی پکڑنے والے بھی. نیکی کر کے بتانا ہے اللہ کو. نیکی کر کے بتانے کے بعد
غلطیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کیا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے گا میرے غلطیوں کو. سرے سے نماز ہی نہیں پڑھا، سرے سے مسجد ہی کو نہیں آیا اور کہہ رہا ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے. ایسے اللہ تعالیٰ پکڑنے والے بھی نہیں. ہاں بھیجیں گے. اس جہنم میں جانا ہے تو جنت میں جانا ہے تو پاک لوگ جنت میں جائیں گے، پاکیزہ لوگ. جنت پاکیزہ جگہ ہے، پاک لوگ ہی جنت میں جائیں گے. اب ہمیں گناہ کر کے نماز نہ پڑھ کے اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر گئے تو ہمارے اوپر دھبا لگ گیا، گناہ کا دھبا لگ گیا ہے. اب اسے پاک کرنا ہے. دنیا میں رہتے ہوئے جب تک جسم میں جان ہے اس وقت رہتے ہوئے اللہ سے توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ کر جو زندگی بچی ہے اس زندگی کو اللہ کے احکامات پر گزار کر اپنے آپ کو پاک کر کے دنیا میں رہتے ہوئے پاک کر کے جائیں گے تو سیدھا جنت میں جائیں گے. اگر اس کو چھوڑ کر پاک کیے بغیر، توبہ کیے بغیر، معافی مانگے بغیر، اللہ سے عبادت کو چھوڑے بغیر جائیں گے تو جہنم میں جلا کر اسے کیا ہے، اس گناہ کو مٹائیں گے، پاک کریں گے اس گناہ کو. اس غلطی کو پاک کرنا ہے نا. جہنم میں جلا کر اللہ تعالیٰ کیا ہے پاک کریں گے. جس طرح سے لوہے کو جلا کر زنگ نکالا جاتا ہے، زنگ نکالنے کے بعد اس کو کام میں لایا جاتا ہے جب وہ استعمال میں آتی ہے، تو ایسا ہی جہنم میں جلا کر ہمارے گناہوں کو جلا کر پاک کیا جائے گا. جب پاک ہو جائیں گے تو نہر حیات میں پانی نہلا کر اسے پاک کر کے خوبصورتی دے کر اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے. اب سوچو کب تک جلنا ہے، کب تک جلنا ہے. تھوڑی آگ کو ہم برداشت نہیں کرتے، تھوڑی گرمی کو برداشت نہیں کرتے تو جہنم میں جلنا ہے. جلنا نہیں ہوگا، جلنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے. اسی لیے دنیا میں اللہ سے معافی مانگ کر جو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیا ہے، بقیہ زندگی جو زندگی گزر گئی، اللہ سے معافی مانگ لو، معاف کر دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا. ہاں بقیہ زندگی جو باقی زندگی ہے اسے اللہ کی عبادتوں پر، اللہ کے حکمات پر زندگی گزار کر چلے گئے تو ہماری آخرت سنور جائے گی، جنت میں اللہ تعالیٰ بھیج دے گا. تو جہنم خطرناک جگہ ہے، بہت ہی خطرناک جگہ ہے. اس لیے جہنم اللہ سے شکایت کی اللہ میرا ایک حصے کو کھا گیا ہے. تو اللہ نے اس کو 2 سانس لینے کی اجازت دی. جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی. کتنے سانس لینے کی؟ 2 سانس لینے کی اجازت دی. جس طرح سے ہم سانس لے رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں. تو موسم گرما میں ایک مرتبہ سانس لیتی ہے اور موسم سرما میں ایک مرتبہ سانس لیتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو آج ہم جو گرمی اور سردی محسوس کر رہے ہیں یہی ہے جہنم کا سانس لینا، جہنم کا سانس چھوڑنا. جب وہ سانس لیتی ہے، جہنم سانس لیتی ہے تو 6 مہینے تک سانس لیتی ہے. جیسے ہمیں کتنے سیکنڈ سانس لیتے ہیں؟ 1 سیکنڈ میں کیا ہے؟ جہنم اس طرح سے سانس لیتی ہے. تو موسم سرما، سردی کے موسم شروع ہوتے ہیں، 6 مہینے تک باقی رہتا ہے اس کا اثر. اور جیسے ہی سانس چھوڑتی ہے تو موسم گرما شروع ہوتا ہے. جسے آج ہم محسوس کرتے ہیں گرمی ہو رہی ہے، اے سی کا، فین کا ہم استعمال کرتے ہیں. یہ جہنم کی طرف سے یہ. تو موسم سرما بھی ایمان والوں کے لیے بہار کا موسم ہے، موسم گرما بھی مومن کے لیے بہار کا موسم ہے. موسم سرما میں کیا بہار کا موسم، اس میں نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے. نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ دیتے ہیں موسم سرما میں. صبح سویرے ٹھنڈ کا موسم ہوتا ہے، وضو کرنے نہیں ہوتا، تو صبح سویرے اٹھتا ہے تو کیا ہے وضو کرتا ہے تو زیادہ اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں، زیادہ ثواب عطا کرتے ہیں اسے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات. کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، ویرفع بہ الدرجات، اور تمہارے درجات کو بلند کر دے. تو صحابہ تو اس کے حریص تھے ہی، نیکیوں کے حریص تھے ہی. نیکیاں
لوٹنا چاہتے تھے صحابہ، ان کو حقیقت سمجھ میں آ گئی تھی، حقیقت معلوم ہو گئی تھی. کہنے لگے رسول اللہ ضرور بتائیں. تو فرمایا جو آدمی، جو بندہ جو مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہے، مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اس کے لیے نیکیوں کا اجر، اس کے درجات کو بلند کر دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے جو مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہے. اور وضو کرتا ہے ٹھنڈ میں، سردی کے موسم میں، اس کے اجر میں اضافہ کر دیتے ہیں. اور ایک نماز کے بعد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار میں رہتا ہے، تو وہ فہو رباط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہو رباط، وہ رباط ہے. رباط کا مطلب جس طرح سے بارڈر میں فوجی حفاظت کرتے رہتے ہیں، سارے لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس وقت مسلمان ایمان والے صحابہ کیا ہے بارڈر میں بیٹھ کر حفاظت کر، دن رات جاگ کر کیا ہے حفاظت کرتے تھے صحابہ. اس وقت کے صحابہ کون تھے؟ فوجی تھے. صحابہ کون تھے؟ ساری مخلوق کی خدمت کرنے والے تھے، سارے لوگوں کی خدمت کرنے والے تھے، وہی ساری چیزوں کا انتظام کرتے تھے. تو یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے جو بارڈر میں بیٹھ کر کام، حفاظت کا ذمہ داری لے کر کام کرتے ہیں اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر. تو صحابہ کیا کرتے تھے اس وقت، آج بھی کر رہے ہیں، جس طرح سے آج بھی فوجی کرتے ہیں، وہ ہمارا ہی نقل ہے، وہ ہماری ہی نقل ہے وہ. تو فہو رباط، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. مطلب کیا ہے، ہم جمعہ کی نماز کے لیے گئے، آئے، جمعہ کی نماز پڑھے، اپنے کاروبار میں لگ گئے، اس خیال میں رہے کہ کاروبار میں رہتے ہوئے عصر کی نماز پڑھنا ہے، عصر کی اذان ہوگی، عصر کی نماز پڑھنا ہے، عصر کی نماز پڑھنا ہے، اس انتظار میں رہے. تو یہ رباط ہے. جیسے عصر کی نماز پڑھ لیے، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب کا انتظار کرتے ہیں، اپنے کاروبار میں لگ کر مغرب کا انتظار کرتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں. یہی رباط ہے، یہی رباط ہے. تو اس میں اجر ہے، مومن کے لیے اجر ہے، مومن کے لیے ثواب کا ذریعہ ہے. تو ہم اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے موسم سرما بھی برکت والا بنایا، اور موسم گرما بھی اجر والا بنایا ہے. یہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ بنایا. رات کا وَيُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ، رات کا تبدیل ہونا. یہ کیا ہے، اب کیا ہے، رات لمبی رات ہے، رات لمبی رات ہے. اس میں مومن کے لیے اجر بڑھ. رات میں مومن جاگتا ہے، قیام کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، لمبی رات ہوتی ہے، اس کے لیے اجر ہے. اور دن میں روزہ رکھتا ہے تو چھوٹا دن ہوتا ہے، روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے. تو یہ اب جو ایام چل رہے ہیں، رات بڑی ہونے کی اور دن چھوٹا ہونے کے، اور چلتے چلتے اور کیا ہوگا، رات چھوٹی ہوگی، دن بڑا ہوگا. یہ سارا نظام اللہ کی طرف سے. یہ موسم سرما میں، اور موسم سرما کے بعد پتجھڑ کا موسم آئے گا، خزاں کا موسم آئے گا. سارے درخت جو ہرے بھرے نظر آ رہے ہیں، اس پر کیا ہے، وہ پتجھڑ جو پتے جھڑنا شروع کر دیں گے، اور ایک نیا لباس پہننا شروع کر لیں گے. نیا ان کے اوپر ہرا سبزہ کیا ہے شروع ہو جائے گا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ یہ ساری کائنات کو کس کے لیے بنایا؟ انسان کے لیے بنایا. تو انسان کو کس کے لیے بنایا؟ خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. انسان کو اللہ نے آخرت کے لیے بنایا، دنیا کو ہمارے لیے بنایا. انسان کو کس کے لیے بنایا؟ آخرت کے لیے بنایا. تو ہم کہاں دوڑ رہے ہیں؟ ہم سوچیں ہمیں کہاں دوڑ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارے سامنے واضح دلائل ہیں، واضح کتاب ہے، واضح طریقہ ہمارے سامنے ہے، پھر بھی ہم بہت دور جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا